یا سعد ماذا صرف، فرمایا سعد ایک کی فضول خرچی کر رہا. عرض کی تھی حضور پانی وچ بھی فضول خرچی ہوندی؟ حضور نے فرمایا وین کنت علی نہر جار، فرمایا ویندے دریا تے بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. کہ حضرت سعد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. کچھ کرتے ہی کچھ نہیں، اور جو کریں وہ وضو کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں. اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں. رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں، ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے. رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا. رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حکومت میں روٹی 2 روپے سستی ہو گئی، لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے. اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقے آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، جے رمضان نال پیار ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب رمضان سے تو پیار ہے، جو اس میں نازل ہوا اس کو قرآن نصاب سے نکالا جا رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی ناراض ہوتا ہے، خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پھر پیش کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، پھر 5 میل کے محلہ میں تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا. ہاں جی، پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے. لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی، فروٹ سستا ہو گیا. کیوں سستا کیا بھائی؟ آپ نے تو سورہ توبہ بھی نصاب سے نکال دی. آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دوپٹہ نہیں پہنیں گی. اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دوپٹہ نہیں پہنیں گی؟ یہ دوپٹہ نرس ہو یا غیر نرس ہو، مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو، کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو، قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا. اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے ارب روپے لگایا. میں نے کہا اس ارب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارب رکھو اپنے کوڑ. ہاں جی، امت مسلمہ خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے، اب بھی کرتی رہے گی. ہاں جی، میرے آقا نے جو فرمایا نا، سادے پانی سے بھی اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا نا، سادہ پانی، ایک بندہ روزے دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھر لے آ دیتا انہیں، انہیں کہتے ہیں آپ لو پانی پیو، تو حضور نے فرمایا انہوں اتنا ہی ثواب ملے گا جی میں رج کے کسی نے روٹی انہوں کھلائی. ہاں، 20 قسم کے کھانے جنہیں کھوا کے روزے دار نو ثواب لیا نا، سادہ پانی پیوا کے حضور نے فرمایا اتنا ہی ثواب انہوں لگا. حضور نے فرمایا ایک گھٹ دودھ کسی نے دے دیتا، گھٹ دودھ، تو فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. ہاں جی، تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں، قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار. کیسا مسئلہ ہے؟ رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے، رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے. قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے، ووٹ چاہیے. تو یہ قوم تو چاہتی ہے، یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے. یہ قوم اب پیٹ کے دھندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا. ایک گلیاں چھوڑو، ایک ٹرانسفارمر لواؤ، ایک روڈ بن گیا، انہاں جیاں جان چھڈو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا. جس قوم کا معیار اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے، ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے، اس قوم کو تو یہی ساری زندگی 70 سال کے لیے، یعنی اپنی زندگی اوسطاً آج کل ہر بندے کی 70 سال ہے یا 60 سال، اب تو لوگ 50 میں بھی گئے ہو رہے ہیں. ہاں جی، اے خوراکاں اور 10 سال کھوائیاں نے جڑیاں خوراکاں کھوا رہے. اب تو کہتے ہیں ایک اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے، 40 دن کے بجائے 20 دن میں چوچا تیار ہوگا. جس دن 20 دن چوچا تیار ہونا ہے برہلر، تو کو کھان والا بھی پھر کتنے دن کٹے گا؟ اتنے دن ہی کٹے گا. ہوں اوسطاً جڑا ہے 50 سال یا 60 سال زندگی ہے، اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دھندے میں سارا 70 سال بیچتے رہے، گلی چاہیے، فلاں چاہیے. وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے؟ اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں. شام کو 20 قسم کے فروٹ نہ بھی ہوئے نا، تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادے پانی کا کام بن جاتا ہے. ہاں، تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے. ہاں جی، اور بلکہ حضرت سعد بن معاذ کے گھر حضور نے افطاری کی تھی نا،
تو حضور نے فرمایا سعد میں جدوں پانی پیتا، حضور نے اپنے بارے فرمایا، حضور نے فرمایا وابتلت العروق، فرمایا سعد جدوں میں پانی پیتا نا، اے امت واسطے سبق سی، تو حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگاں جڑیاں وہ تر ہو گئی پانی پین، حضور نے فرما دیتا ہاں جی، اور وثبت الاجر، اور فرمایا سعد پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا، اللہ نے اس پر اجر عطا فرما دیا، یعنی ادھر روزہ افطار ہویا، ادھر رب نے اجر عطا فرما دیا۔ اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعد بن معاذ نو، حاجی صاحب کیا سی میں نام ویسے لے لیا، واقعہ تو بہت بڑا ہے ہاں جی، حضور نے فرمایا سعد ہمیشہ تیرے گھر چ چنگے لوگ تیری روٹی کھان، اے حضرت سعد بن معاذ نو حضور نے دعا دیتی۔ تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے، ہے حدیث پاک، ہاں حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا، کی شفاعت کرے گا؟ بھائی میرے 8 ارب دا پیکج آ گیا، لہذا رمضان بھی آ جائے گا، اور دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا، یہ دونوں لوز و لازم ہے۔ کیوں جی؟ رمضان آ جائے گا، بھائی میرے وچ نا آٹا سستا ہو گیا سی تے چینی بھی سستی ہو گئی، تے دوسری طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جانا ہے، یا اللہ انہیں آٹا چینی تے سستی کی تھی لیکن میں نے انہیں نصاب وچوں کٹ دیتا، ہن دسو فیصلہ کس دے حق وچ ہونا ہے؟ اتھے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا۔ میرا اتنا ایک سوال ہے کہ دینی مدارس تم نے بند کر دیے، دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے، ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے، آج تک 70 سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیے۔ ہاں بالکل، اگر کسی نے دیا کسی دور میں تو مجھے بتاؤ۔ جنیجو دے دور کتنے نمبر دیتے سن ان حافظاں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ جڑا کہندا سی نے میرا ملک او پیر پگاڑے دا مرید جنیجو، ہاں ہاں او اس دے دور کتنے نمبر ملے جی حافظاں؟ 20 نمبر ملے، وہ بھی مک گئے۔ ہن تے کہندے ہیں بھائی اے دینی مدارس بند کر دو۔ رمضان نال اتنا پیار تے امریکی فوجیاں 400 قرآن دے نسخے جلائے، بلگرام بیس ہوتے اگ لائی انہوں نے 400 نسخے۔ اے اسی باہر اتنے اسی بھی کچھ دن پیپے لائے تے پیپیاں لوگ پورا قرآن رکھ گئے۔ اے جڑے مقدس اوراق ہوندے نا انہاں وچ اسی اے جدوں میں کہو منڈے چک دیو پورے پورے قرآن لوگ رکھ گئے وچ، یہ مطلب ہے قرآن رکھن دی پورا قرآن نہیں پھٹے ہوئے، اسی پورا قرآن وچ غلاف سمیت رکھ گئے۔ اور جنہ